مرنے والے شخص کے اندر یہ نشانی نظر آئے تو سمجھ جاؤ وہ مردہ پکا جنت میں جائے گا۔ جس مردے میں یہ علامات ظاہر ہوں وہ جہنمی ہے، اور جس مردے میں یہ نشانی ہو وہ پکا جنتی ہے۔ وہ چند علامات یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والا انسان، عورت ہو یا مرد، اس مردے انسان میں اگر یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا کر دی۔ اگر قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت نبوی کی معلومات ہوں تو پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرنے والا انسان جنتی ہے یا جہنمی، کیونکہ مرنے والے انسان کی آخری سانسوں میں یہ آواز نکلے جیسے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے گھراٹ کی آواز نکلتی ہے، تو سمجھ لینا اس انسان کے قبر میں حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ مرنے والا شخص جہنمی ہے، البتہ حالات کشیدہ ہیں۔ اس مرنے والے شخص کے رشتہ دار اور دوست احباب اس کے لیے کثرت سے مغفرت دعا کیا کریں۔ مرنے والے جنتی انسان کی 3 علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آخری سانس ہوں یہ 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مرنے والے شخص کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہو جائے، یہ نشانی علماء اور فقہا نے اس نشانی کو جنتی ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ مرنے والے شخص کے ناک کے نتھنے پھول جائیں، یہ بھی اچھی علامت ہے اور جنت کا مستحق ہے۔ مرنے والا شخص کی آنکھوں میں آنسو نظر آ جائیں، سمجھ لینا یہ شخص بھی جنتی ہے، مگر اس کی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس انسان کی مومن والی قسمت ہے جو پیدا ہوتے وقت بھی کلمہ طیبہ کی آواز سنے اور مرتے وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ وہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اب 2 ایسی اموات ہیں، ایک شخص مرتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوتا ہے اور دوسرے انسان کی موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ ان دونوں وجوہات پر حدیث اور سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کثرت سے مسواک کرتے ہیں، مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا مومن کی صفائی کا سبب ہے اور اللہ رب العزت کو خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اگر مجھے امت کی مشقت کا خدشہ نہ ہوتا، میں ہر انسان کو حکم کرتا ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور بغیر مسواک کیے نماز پڑھنے سے 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص کسی طرح ہمیشہ اور ہر وقت وضو میں رہتا ہے، مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا، اے انس، ہو سکے تو باوضو رہا کرو، کیونکہ حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی روح قبض کرتے ہیں اور وہ باوضو ہو، اس مرنے والے کی روح کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کا باادب فرمانبردار اور تابع دار اولاد پر مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا۔ چند صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود اور جلوہ گر تھے۔ اس مرنے والے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔
وہاں کھڑے صحابہ کرام کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے سے پوچھا، تمہاری زبان پر کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری زبان کو کلمہ پڑھتے وقت جیسے تالا لگ جاتا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس نوجوان کی ماں حیات ہے، یعنی کہ زندہ ہے۔ وہاں کھڑے صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، زندہ ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، اس نوجوان کی ماں کو بلاؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، ماں آ گئی۔ آپ نے اس ماں سے دریافت کیا، تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو یا راضی ہو؟ اس نوجوان کی ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس نوجوان کو جلتی آگ پر ڈال دوں، جا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں نے اسے آپ کو اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر معاف کرتی ہوں اور دل سے معاف کر دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، کلمہ پڑھو۔ اس نوجوان نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا اور اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب العزت اس نوجوان کو جنت عطا فرما اور اس نوجوان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملا۔ گویا مرنے والے کو اس وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا جب تک اس کے ماں باپ اپنی اولاد کو معاف نہ کر دیں۔ غسل جنابت کی حالت میں مرنے والے لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ حالت جنابت کے بعد غسل کرنے سے سستی سے کام لیتے ہیں۔ اگر موت کا وقت آ جائے، آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ اس وقت انسان ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک انسان کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اذان کے وقت جو انسان بولتے رہتے ہیں اور چپ نہیں کرتے، ڈر ہے کہ کہیں کافر کی موت جیسی موت نہ ہو۔ اس لیے جب اذان کی آواز سنو تو خاموش رہا کرو اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اذان کا دل میں جواب دیا کرو۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے وقت اسلام کے دشمنوں پر بھی حملہ نہ کرتے۔ اگر اذان آ جائے تو حملہ روک دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مسلمان ہے؟ دوبارہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اذان دینے والا شخص جہنم سے آزاد ہو گیا، یعنی کہ وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ارشاد گرامی ہے، ناظرین گرامی، موت کے وقت سکرات عالم میں موت کی سختیوں کو کلمہ طیبہ دور کرتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند دیکھ کر کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی بھی انسان موت کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے، تکلیف کے بغیر ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں اور مرنے والے کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا ہے، مگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس کلمے کے بارے میں معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمہ مبارک اپنے چچا حضرت ابو طالب کو عنایت کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت طلحہ نے خوش ہو کر عرض کیا، کیا یہی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا،
موت کا وقت مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اگر تیز تلوار سے 340 بار ضرب لگائی جائے، اس کی تکلیف سے جسم سے روح کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر موت کے وقت کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ اللہ اکبر مگر موت کے وقت کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس چند دن کی زندگی کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں تاکہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔